السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، درس حدیث کا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اولیاء کرام اور صالحین اعظام سے محبت کرنا اور ان کی زیارت کرنا، یعنی اولیاء کرام اور صالحین اعظام سے محبت کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اور ان سے ملاقات کرنے، ان کی زیارت کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ہمیں کیا دلیل ملتی ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرنے، ان سے محبت کرنے، ان کی زیارت کرنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے، ان کی ہمنشینی اختیار کرنے کے بارے میں کئی آیتیں نازل فرمائی ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ سچے کون ہیں؟ یہ شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، یہ اللہ کے وہ معزز بندے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، یا اور معاملہ رہا شہداء کا، تو زندگی میں ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو آپشن بچا وہ صالحین یعنی اولیاء کرام کا ہے، صدیقین کا ہے، کہ ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے محبت اختیار کیا جائے، ان کی زیارت کی جائے اور ان کی ہمنشینی اختیار کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ صحبت انسان جیسی اٹھاتا ہے، جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، ویسے ہی اس کے اندر اثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک عام سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو شخص عطر بیچنے والے کی صحبت میں رہے گا تو خوشبو ہی پائے گا، کیونکہ عطر بیچنے والا، عطر فروش جو ہے، وہ اسے نہ چاہ کر کے ہی خوشبو ہی دے گا اور اسے خوشبو ملے گی ساتھ میں رہنے والے کو۔ لیکن کوئی بھٹی چلانے والے کے پاس رہے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں یا تو آگ کی چنگاری پہنچے گی، آگ کی تپش پہنچے گی، یا یہ کہ نہ زیادہ کچھ تو چنگاری وغیرہ کی وجہ سے جو کالے کوئلے وغیرہ ہوتے ہیں، راکھ دھوئیں، اسی سے تکلیف پہنچے گی۔ تو ظاہر ہے کہ صحبت کا فائدہ یقینی طور پر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے، جو بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو اس کا نمبر ہے وہ 6169 ہے۔ جو بخاری کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6169۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان کی طرح اعمال کر کے ان سے ملا نہیں، یعنی ان جیسا عمل کر کے ان سے ملاقات نہ کر پایا، ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا کہ روز قیامت آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا۔ یعنی بندہ دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، صحبت اختیار کرتا ہے، تو کل میدان محشر میں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کے مطابق کہ المرء مع من احبہ، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو اس سے صاف یہ پتہ چلا، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے کسی اللہ کے نیک بندے سے محبت اختیار کرتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق
جب کل میدان محشر میں جب وہ اٹھے گا تو اسی نیک بندے کی صحبت میں ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس سلسلے میں دوسری بھی بڑی اہم حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری شریف میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اس حدیث کا نمبر ہے 6688۔ اس حدیث میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے، وہ کیا ہے آپ سماعت کریں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، یعنی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو قیامت کے سے متعلق قیامت کے بارے میں تمہاری کیا تیاری ہے۔ اس بندے نے عرض کیا کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس نے یہ عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے بہت سے اعمال تو تیار نہیں کیے، نہ بہت سی نمازیں اور نہ بہت سے روزے تیار کیے، سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ باتیں بخاری میں بھی مسلم میں بھی، کہ سوائے اس کے میرے پاس بہت زیادہ عمل تو نہیں، مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب حضرت انس جو صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمیں کتنی خوشی ہوئی، وہ بیان کرتے اپنے اس الفاظ میں، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہمیں یعنی تمام صحابہ کرام کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس سے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال تو نہیں کیے۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر یہ بخاری اور امام مسلم دونوں کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ صاف طور پر ایک راوی نے جب سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس بندے نے، اللہ کے اس بندے نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت زیادہ کوئی تیاری تو نہیں کی ہے۔ دیگر حدیث میں ہے کہ میں نے نہ تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی، نہ بہت زیادہ روزے رکھے اور نہ دیگر اعمال کیے، لیکن ایک عمل میرا ہے، ایک چیز میرے پاس ہے، ایک دولت میرے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہوں، سچی عقیدت رکھتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ صاف ہو گیا۔ اس جواب کو سننے کے بعد حضرت انس کہتے کہ ہم لوگوں کو یعنی ہم صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی جتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، معزز صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج اگر ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق ہم بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اس دور میں اولیاء کرام اور صالحین اعظام سے اگر سچی محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ایسی عقیدت، ایسی محبت جس میں مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، دنیا حاصل کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ رضائے الہی کی خاطر یہ محبت ہو، رضائے الہی کی خاطر ان کی صحبت اختیار کرے، رضائے الہی کی خاطر ان کی بارگاہ میں، یعنی اگر وہ صاحب مزار ہے تو ان کی مزار پر حاضری دے کر کے ان کی محبت عقیدت کا اظہار کرے، یا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے گا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں ہمارا حشر
ان کے ساتھ فرمائے گا۔ اگر ہم ان کے خلفاء، ان کے جانشین اور ان کے سلاسل یا سلاسل کے کسی بھی بزرگ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ ہی کل میدان محشر میں کرے گا، کیونکہ صاف طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو انہی میں سے کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ والوں کی نقل کرے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ان جیسا بننے کی کوشش کرے، حالانکہ اس طرح عمل نہیں کر سکتا، حالانکہ ان جیسا عمل نہیں کیا، جیسا کہ صریح طور پہ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے کہ ان کی طرح عمل نہیں کیا، ان جیسا عمل نہیں کیا، لیکن ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی طرح رہنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان سے عقیدت رکھ رہا ہے، محبت کر رہا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں انہی کے ساتھ ان کا حشر کرے گا جو ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اور بھی بہت ہی مشہور معروف ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان دو لوگوں کو جو ایک مشرق میں رہتے تھے، ایک مغرب میں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایک دوسرے کے درمیان اللہ کی رضا کی خاطر عقیدت ہے، محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دو بندے کو کل میدان محشر میں ملا دے گا، کیونکہ اس نے ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی ہے۔ ہم نے خواجہ پاک کو نہیں دیکھا، نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھا، ہم نے صابر پاک کو نہیں دیکھا، ہم نے حضور سرکار عالم پناہ وارث پاک کو نہیں دیکھا، ہم نے شیخ مخدوم احمد عبدالحق رودولوی جس خانقاہ میں ہم بیٹھے ہیں ان کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر بھی انہی اولیاء کرام کی صحبت میں اور ان کے ساتھ فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کرام اور بزرگان دین سے عقیدت رکھنے اور محبت کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے اور ہمارا حشر انہی کی صحبت میں کرے۔ آمین بجائے سید نبی الکریم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔